السلام علیکم۔ تو آج ہم جا رہے ہیں کاؤ جدڑو۔ کاؤ جدڑو میرپورخاص سندھ پاکستان کے قریب واقع ہے، ایک قدیم کھنڈر پر مبنی شہر جو بدھ مت کی تہذیب کا ایک اہم مرکز رہا۔ یہ تقریباً 2000 سے 2500 سال پہلے قدیم ورثہ ہے اور سندھ کے شاندار تہذیب کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ مقام تقریباً 30 سے 40 ایکڑ کے وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ کاؤ جدڑو کی دریافت کا عمل 19ویں صدی میں شروع ہوا، جب میرپورخاص سے نوابشاہ تک ریل لائن بچھانے کے لیے کھدائی کی جا رہی تھی۔ اس دوران قدیم سکے، نوادرات اور قلعے ملے۔ 1900 کی دہائی میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے جنرل کمشنر جان جیبک اور آثار قدیمہ کے ماہر بھنڈارکر کی کوشش سے یہ مقام دریافت ہوا۔ مزید کھدائی کے بعد سر جان مارشل نے اس جگہ کی مزید کھدائی کروائی۔ 1909 سے لے کے 1910 تک تھرپارکر کے ڈپٹی کمشنر جان میکنیز نے آثار قدیمہ کے محکمے سے کاؤ جدڑو کی کھدائی کے لیے خط مطابق کی، جس کے نتیجے میں ہینریکز کو میرپورخاص بھیجا گیا اور انہوں نے دوبارہ کھدائی شروع کی۔ کاؤ جدڑو بدھ مت کا ایک مرکز تھا۔ یہاں سے بدھ مت کے اسٹوپا کے آثار ملے، اگرچہ اب وہ مٹ چکے ہیں۔ کھدائی کے دوران بدھ مت کے مجسمے، بدھ مت کی تاریخیں اور بدھ مت کی عبادت گاہیں دریافت ہوئیں۔ اسٹوپا اور عبادت گاہیں یہاں تک 17 فٹ چوکر طرز کا چبوترا دریافت ہوا، جس پر 38 فٹ بلند گنبد نما مینار بنا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ 50 سے 52 مربع فٹ کی ایک سمادھی بھی ملی، جس کی دیواروں پر پھول کنندہ تھے۔ مجسمے اور نوادرات: سمادھی کے محراب سے گوتم بدھ کی شگفتیں اور مجسمے ملے، جو مٹی سے بنا کر آگ میں پکائے گئے تھے، جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مٹی کے برتن اور مٹی سے کچھ چیزیں بنا کر اسے پکایا کرتے تھے، جسے آج کل ہم مٹی کے برتن کہا کرتے ہیں۔ یہ بھی ان کی ایک سخاوت میں سے ہے۔ اور پھر رنگ برنگے گئے۔ ان مجسموں میں بدھ کو مختلف حالتوں میں دیکھا گیا، جیسے غمگین یا مراقبے میں۔ مغرب کی جانب سے کھدائی کے دوران کیور نامی دیوتا کا مجسمہ بھی دریافت ہوا۔ قدیم کنواں اور آثار ایک چھوٹا سا کنواں بھی ملا، جس کا منہ پتھروں سے ایک بوتل ملی، جس میں سونے سے ڈھکی ہوئی موم بتی اور راکھ تھی۔ ہینریکز کے مطابق یہ راکھ گوتم بدھ کی تھی۔ ہندو نوادرا 1929 میں ہینریکز نے سندھ میں گپتا دور 5واں یا 6ٹھی صدی عیسوی کا بنا ہوا ہندو دیوتا برہما کا پتلا بھی مجسمہ بھی دریافت ہوا۔ کاؤ جدڑو کے فن تعمیر میں گدھارا اور گپتا روایت کا امتزاج نظر آتا ہے۔ یہاں سے ملنے والی ٹیراکوٹا کی مورتیاں گندھارا اور گپتا فن کا حسین امتزاج ہے۔ کاؤ جدڑو کے نام کے حوالے سے مورخین میں اختلافات پایا جاتا ہے۔ کاؤ راجا کاؤ ایک روایت کے مطابق اس شہر کو 2500 سال قبل کاہن قوم کے راجا کاؤ نے بسایا تھا۔ اس کے نام سے یہ شہر موسوم ہوا۔ جاگیردار کاؤ ایک تاریخی روایت کے مطابق تقریباً 500 سال قبل اس مقام پر کاؤ نامی جاگیرداری رہائش تھی، جو 16واں حکمران جام نظام الدین بندو کا سرپرست سالار تھا، جس کی مناسبت سے ایک شہر کو کاؤ جدڑو کاؤ کا ٹیلہ کہا گیا۔ موجودہ صورتحال اور تحفظ: بدقسمتی سے کاؤ جدڑو آثار کو کافی نقصان پہنچا۔ برطانوی دور میں ریلوے ٹھیکیداروں نے یہاں سے بڑی مقدار میں قدیم اینٹیں ریلوے ٹریک کے استعمال کے لیے۔ آج اس تاریخی مقام پر دیکھنے لائق کچھ خاص نہیں، بجائے سندھ حکومت نے اس کے اطراف خاردار تاریں لگوائی ہیں، لیکن مزید حقیقی کام اور تحفظ کی ضرورت ہے۔ کاؤ جدڑو سندھ کے ان گمنام تہذیبی ورثوں میں سے ایک ہے، جو خطے کی قدیم تاریخ اور بدھ مت کے بہت ساری
نشانیاں ملنے کے بعد اسے ایک سارے قدیمہ میں شامل کیا گیا تھا، لیکن اسے آج بھی تاریخ سے بہت دور رکھا گیا ہے۔ اس کی تاریخ صرف اس کے قریبی لوگ جیسے کہ میر خاص کے لوگ جانتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اور مزید لوگ نہیں جانتے۔ کاہو جوڑوں کی کہانی نہ کسی کتاب میں ملے گی آپ کو اور نہ ہی کہیں اور، یہ صرف اور صرف میر خاص عجائب گھر میں اس کی چند چیزیں ملیں گی، یا پھر عجائب گھر کے برابر میں میر خاص کی پرانی لائبریری ہے، وہاں سے اس کے لیے پرانی کتابیں ملیں گی جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔